زیادہ تر پاکستانی آپ نے بھی میں نے بھی دیکھے، آپ نہیں ہیں وہ فکر نہیں، مگر زیادہ تر پاکستانی ایسے ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے مرنے کا، سمجھ رہے ہیں؟ ان میں سے کافی کچھ ہیں جو اس ویٹ کو بھی کم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث شاف مائی ہے نا، تو ایک صحابی نے سوال کیا تھا کہ میرے بھی یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ہائرارکی پوچھی تھی انہوں نے، بھائی میں ایک سوشل اینیمل ہوں، میرے اوپر ڈیپینڈنسیز ہیں، میں بھی ڈیپینڈنٹ ہوں، یہ ان سب میں سب سے زیادہ پرائرٹی ون کس کو دوں؟ اللہ عز و جل کا حکم ہے، یہ میری قرآنک ڈیوٹی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں گا حوض کوثر پہ اگر میں نے ماں باپ کے پیر دھو دھو کے نہ خدمت کی ان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث شاف مائی ہے نا، تو ایک صحابی نے سوال کیا تھا کہ میرے بھی یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ہائرارکی پوچھی تھی انہوں نے کہ بھئی میں ایک سوشل اینیمل ہوں، میرے اوپر ڈیپینڈنسیز ہیں، میں بھی ڈیپینڈنٹ ہوں، یہ ان سب میں سب سے زیادہ پرائرٹی ون کس کو دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے اوپر سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے یا رسول اللہ، اس کے بعد تیری ماں کا ہی حق ہے۔ یہاں پہ بات ختم ہو جانی چاہیے۔ اردو کا جو محاورہ ہے اس میں یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ اب بحث نہیں ہو سکتی، آگے مت پوچھیں۔ اردو میں محاورہ ایسے، عربی میں محاورہ ایسے ہوتا نہیں ہے، اس لیے عربی میں یہ سیرہ پڑھیں، عربی میں قرآن پڑھیں اور سمجھیں، عربی سیکھیں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ پھر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اشارہ فرمایا، پھر تیری ماں۔ 3 times ہائرارکی لاک ہو چکی ہے۔ یہاں بھی اردو میں بحث ختم ہو جاتی ہے کہ بس اب بات جسارت میں آ جائے گی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پہ لکیر کھینچ دی ہے، اب میں کیوں پوچھوں؟ مگر صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیرا باپ۔ یہ ٹوٹل اوقات ہے ہماری، ماں اور باپ، ان کی خدمت کے لیے آئے ہیں دنیا میں۔ پورے اب تک کے چنک میں ماؤں کو تو آپ نے 2 نمبر ماں کو، 2 نمبر امی کو، وہ ماں تھوڑی ہے، ماں تو یہ ہے اس وقت پاکستان کی جو دو بچے نمبر پہ، مت گئے، 2 نمبر نہ کہ کوئی اور تھوڑا اور سا کیا ہے، سافٹ ورڈ یوز کر لیں، اچھا یہ نٹھلی، کیئر لیس کہہ دیں چلیں۔ نہیں کیئر لیس بہت ہی اچھا لفظ ہے، نہیں نہیں کیئر لیس ٹیمپورم، کیئر لیس کا مطلب ہوتا ہے گراف اوپر نیچے ہوتا ہے، اچھا آنٹی پاکستان ایک گراف۔ سوال اس میں ایڈ کر لوں، یہ جو بھی کر رہی ہیں خواتین یا مائیں جن کو آپ نے بلیم کیا، یا میرے پاس جتنے بھی مہمان آتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ سوری آپ کی بات پوری مکمل نہیں ہوئی کہ یہ وہ سب کچھ ان کو اس کے نتائج کا اندازہ ہے کہ وہ ابھی نہیں ہو سکتا، اویئرنیس یا ایجوکیشن نہیں ہے۔ ابھی نہیں ہو اس طرح سکتا۔ مجھے سم ٹائم یا بہت ساری خواتین جن کو میں جانتی سم ٹائم خوف بھی آتا ہے، کیا ٹائم آئے گا، ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اے آئی آ رہی ہے، ریولوشن آ رہی ہے، کیا دور ہوگا، کیا ٹائم ہوگا، لیکن کیا ایک ایسی ماں جس کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا اینڈ کیسا ہو سکتا ہے، اور انکانشیسلی یا اس چیز کو نہ سمجھتے ہوئے اس نے فون دے دیا یا سب کچھ ہو گیا، سوری ہم پھر وہیں پہ آ گیا، آپ نے کہا تھا مت جائیے گا، اسی لیے کہہ لیکن رہا وہ تھا، بات اس سے مجھے کنیکٹ پتا ہے ہو بات رہی پوری ہے۔ ہوئی نہیں ہے۔ یا میری بیٹی کا نام قرات ہے، میرے 4 بچے ہیں، سب سے چھوٹی جو آپ کی بچی کی عمر کی ہے نا اس کی بات بتا رہا ہوں۔ قرات اگر پیچھے مڑ کے بڑی اپنی عمر میں اچانک پیچھے مڑ کے میری طرف میری گردن کاٹ دے، she slits my throat looking into my eyes, that is the trajectory I would be putting her on اگر میں اس کے ساتھ وہ کروں جو اس وقت پاکستان کے زیادہ تر پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ ہے نتیجہ بیڈ پیرنٹنگ کا، بیکاز اگر پیرنٹنگ ٹھیک ہوگی تو آنر آپ کے پاس ہوگا، اور اگر پیرنٹنگ اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہوگی تو خدا کی قسم یا بائی ڈیزائن، سائنس کہتی ہے، سائنس بایولوجی کی سائنس میں پروو کر دوں گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ فلو شیٹ اور ڈائیگرام بنا دیتا ہوں کہ یہ مجبوری ہوگی بچوں کی کہ بچے پھر بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کا گلا کاٹ دیں۔ اس کی مثال آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ زیادہ تر پاکستانی آپ نے بھی میں نے بھی دیکھے ہیں، آپ نہیں ہیں وہ فکر نہیں کریں، مگر زیادہ تر پاکستانی ایسے ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے مرنے کا، سمجھ رہے ہیں؟ ان میں سے کافی کچھ ہیں جو اس ویٹ کو بھی کم کر دیتے ہیں خود ہی کچھ ایکشن لے کے۔ زیادہ تر تو ویٹ کر رہے ہیں نا، کیونکہ وہ پراپرٹی بکنی تب ہے جب باپ مرے گا، تو سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا میں مثال دے رہا ہوں، آپ کے کیمرے میں دیکھ کہتا ہوں، عورتوں کے شوہر عورتوں کے باپ کے مرنے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سوسر کی پراپرٹی بھی آنی ہے میرے پاس، ابھی تو حصہ ملنا ہے۔ یہ ہے وہ میری بچی پیچھے مڑ کے جب میرا گلا کاٹتی ہے نا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ So either you are going to raise Muslim kids who are going to take care of you thinking کہ اللہ عز و جل کا حکم ہے، یہ میری
قرآن ایک ڈیوٹی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں گا حوض کوثر پہ اگر میں نے ماں باپ کے پیر دھو دھو کے نہ خدمت کی ان کی، یا پھر وہ آپ نے تیشہ دے دی ہے جو آپ کی گردن پہ پڑے گا. تیسری کوئی آپشن نہیں ہے. So you tell me, do you see that little sparkle in Selina's eyes every time you look at her? If you don't see it and everyone else does not see it, تو پھر آپ نے وہ چھینا ہے اسپارکل، وہ اسپرٹ اس کے اندر سے آپ نے نکالا ہے. یہ غور سے سمجھ لیں، یہ پوڈ کاسٹ نہیں ہے، خدا کی قسم it should be a life changing event for you and me and everyone who's going to listen to this. 2-3 سالوں کے اندر ہم انسان سے جانور کا سفر کرواتے ہیں. وہ پتہ کون سے سال ہیں؟ 7th 8th 9th 10th year of a child's life. یہ 4 سال اتنے کرٹیکل ہیں. یا تو اس کو سیلف لیس کر دیا یا سیلفش کر دیا. سیلفش ہو گیا تو کامن سینس کی بات ہے نا، امی ابو اصل میں تو پھر بوجھ ہی ہوتے ہیں نا، کیونکہ جس کی بھی آپ کو خدمت کرنی پڑتی ہے تو بوجھ ہی ہے نا. بغیر پیسوں کے کیوں کوئی بوجھ اٹھائے گا؟ یہ والا آپ نے آج تک پیسے لے کے ہی بوجھ اٹھایا نا، اس کو کریئر کہتے ہیں نا ہم. لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر سب کو پتا ہے جب بھی بوجھ اٹھائیں گے لوگ کہیں گے کتنے دو گے بھائی، میں اٹھا لیتا ہوں بوجھ، مزدوری کے پیسے ہوتے ہیں. تو ہم اگر مزدوری بن گئے اپنے بچوں کی تو بہت جلدی وصولی کر لیں گے وہ. تو یہ بوجھ اٹھانے کے بدلے ان کو کیا کچھ مل سکتا ہے یہ ہم نہیں سوچ رہے ہیں. دو ہی چیزیں جب یہ بوجھ اٹھائیں گے اس کے بعد میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ سنا ہے، میں نے خود بھی میں نے یہ دیکھا ہے. میں اپنے ہسبینڈ کی بات کر لیتی ہوں. جب ان کی نانی کی ڈیتھ ہوئی اور نانی نے پال کے، وہ یہ کہتا ہے، یا ایسے بہت سارے لوگ ہم نے، کہ میری جب ماں گئی اور جن لوگوں نے خدمت کی تو جو بوجھ اٹھایا ہم نے، اس کے بعد جو کچھ اللہ نے جتنا بلیس کیا، تو یہ وقتی طور پہ جس کو ہم بوجھ سمجھ رہے ہیں، اور آپ نے کہا گرد پیچھے سے وار کرنے والے ہیں، پیچھے نہیں سامنے سے، تو اگر ہم اس پر ایجوکیٹ کریں نا، تھوڑا سا بتائیں نا کہ پھر بدلہ کیا ہے. جو بوجھ آپ نے اٹھایا، جس کو آپ بوجھ سمجھ رہے ہیں، وہ بوجھ جب آپ نے اٹھا لیا تو اس کا اللہ نے پھر آپ کو اجر کیا دیا اس دنیا میں، آپ کو کتنے بھاگ لگائے. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو ٹیک کیئر کیا اس ایج میں، اولڈ ایج میں، ایک یہ لوگ ہیں، اور جب وہ ان سے راضی ہو کے اپنی اولاد سے گئے، ٹھیک ہے، اپنی اولاد سے خوش ہو کے وہ چلے گئے، اور اس کے بعد اس شخص کی جو بھی کامیابی آتی ہے یا زندگی بدل جاتی ہے within months, within days. تو میں نے بہت سارے لوگوں کو، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ہمارے ماں باپ چونکہ ہم سے خوش گئے، راضی گئے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بلیس کیا، آج جو کچھ ہے یہ ان کی وجہ سے ہے. یہ تو سیتا گیتا کی تعلیمات ہیں. ایسا ریئل میں ہے؟ نہیں. سب ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے سب کو جیسا کیا کہ جس نے ماں باپ کی خدمت کی دنیا میں کامیاب ہو گیا. آپ نے سب کو جیسا کیا، میں نے تو نہیں کیا. نہیں، پرسنٹیج ہے نا دو لوگوں کی، ہر طرح کے، ہر برا شخص تو نہیں ہے نا، اچھا بھی شخص ہے. یہ کوئی اسلام کا اور کامن سینس کا بھی رول نہیں ہے. قرآن میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے ماں باپ کی خدمت کی تو دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے آپ. یہ کوئی رول نہیں ہے. آپ آخرت میں کامیاب ہوں گے اگر ماں باپ کی خدمت کی. دنیا کا کوئی کامیابی کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ماں باپ کی خدمت سے. دنیا میں زیادہ تر لوگ جو کامیاب ہیں ان کے ماں باپ اولڈ ہوم میں پڑے ہیں. آپ کو پتہ نا، اس کو ویسٹرن سویلائزیشن جو آپ کے اور میرے آقا بن کے یہاں پہ راج کر رہے ہیں، ان کے ماں باپ اولڈ ہومز میں ہیں، انہوں نے کبھی دیکھے بھی نہیں اپنے بچے. پاکستان میں تو یہ نمبر ساحل ابھی کم پاکستان ہے. میں اسی لیے کسی کی دنیا کامیاب بھی تو نہیں ہے نا. دنیا کامیاب آپ نے بھی کہا دنیا پہ اس کو بہت فائدے آئے، ان کو بزنس چمک گئے اور کیریئر بن گئے. کون سے پاکستانی ماں باپ کی دعا ماں کی دعا نہیں لگتی؟ اگر آپ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں تو ماں کی دعا، چلیے اس پر میں نے آپ سے یہ کہا ہے، یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈسکشن ہے، کہ ماں کی دعا ہم دیکھیں، ہماری مائیں ایک اسپیکٹرم کے اوپر دیتے ہیں کہ یا تو وہ دنیا میں بہت ہی آپ کو مطلب کہ آئی پیڈ میں ڈال کے تباہ کر دیں گی، یا پھر وہ دنیا میں کسی نہ کسی لیول کے اوپر آپ کی فکر دیکھ بھال کر کے آپ کو دنیا ہی قابل کر دیں گی. آخرت کے قابل کرنے والی ماں بچی نہیں. آپ بتائیں، اپنی بچی کے لیے 1000 سال کی دعا نہیں کرتی آپ کی اماں نہیں کرتی آپ کے لیے؟ یہ کون سی دعا؟ یہ تو بد دعائیں ہیں. اللہ کی قسم یہ بد دعا ہے. کبھی دیکھا نہیں 80-90 سال کا بندہ اسپتال میں ویل چیئر پہ؟ آپ نے کہا نہیں 80-90 سال چھوڑ، تو 980 سال ویل چیئر پہ رہے گی. یہ کون سی دعا ہے؟ دنیا میں جلدی مر جانا آپ کے اور میرے ذہن میں فیلئر ہے. کس نے بتایا تھا؟ یاد کراؤں؟ پہلی دفعہ ملا ہوں میں آپ سے، یاد کراؤں؟ مجھے پتا ہے 4-5 سال کی تھیں آپ، امی نے جس لیول پہ بین کیا تھا نا ایک فوتگی کے اوپر، آپ شوق میں چلی گئی تھی کہ ہوا کیا ہے. وائی شی گوئنگ ٹو ا ڈیپر سبمرج شاک. اچانک کی عورت کو ہو کیا گیا میری ماں کو؟
پتہ چلا پھپھو فوت ہوئی ہیں، پھپھا فوت ہوئے ہیں، خالو فوت ہوئے، خالہ فوت، نانی فوت ہوئی، یہ فوت ہوا ہے، وہ اتنی دور کا کوئی 35واں کزن فوت ہوا. امی نے ایسا بین کیا تھا، بندہ سوچ رہا تھا کہ مرنا اتنی گندی چیز ہوتی ہے، میری ماں کو کیا ہو گیا ہے. یاد ہے وہ دن؟ سب کو یاد ہے. نبیہا یہاں پہ 2 نمبری ہوئی تھی، دنیا اتنی عزیز کر دی. یا تو نا اسپین کی ملکہ ہوں نبیہا، تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو دنیا عزیز ہے. تو ہماری زندگیوں کی اوقاتیں کیا ہیں؟ سڑک کراس کرے عزت نہیں ہماری. امریکہ آ کے بچے مار دیتا ہے ہمارے، انڈیا آ کے ذلیل کرتا ہے، چائنا کے ہم تابع ہیں، ایران سعودی عرب پیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ہم کہیں پہ کسی کھیت کی مولی نہیں ہے ہم، نہ گلوبل لیول پہ، نہ پرسنل لیول پہ، نہ فائنینشیل لیول پہ، نہ کوئی آپ جیف بیزوس سکڑ پوتی ہیں. آپ کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ مگر دنیا ہمیں اتنی عزیز ہے کہ اللہ بچائے اس لیول کی دنیا. لٹرلی ملکہ وکٹوریا کو اتنی جان عزیز نہیں تھی جو پوری دنیا پہ راج کر رہی تھی جتنی نبیہا کو اور ساحل کو. اتنی بس مر گیا، اللہ اکبر، مر گیا. بس اس کا مطلب ہے الکاریہ اور میری موت یک برابر ہو گئی. ایک برابر واقعہ ہے میرا مر جانا اور الکاریہ کا آ جانا. ادھم تم نے ایسا مچھا ہوتا مرنے پہ جیسے قیامت کی گھڑی آ گئی. یہ ہے جہاں سے آپ اور میں ڈرپوک بزدل 2 نمبر ہو گئے تھے. 2 نمبر ہو گئے تھے ہم. میں اس دن 2 نمبر ہوا تھا نبیہا، جس دن زندگی کی ویلیو اوور کیش کر دی تھی میری ماں نے، میرے باپ نے. میں چھوٹا سا تھا، 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا. آپ اس سے بھی چھوٹی تھی. لڑکیاں ذرا جلدی میں چھوڑ رہے، اموشنل بینڈ وڈ زیادہ ہوتی ہے ان کی، وہ جلدی ایکسپیرینس کرتی ہیں، زیادہ ایکسپیرینس کرتی ہیں. یو آر ڈیوسٹیٹڈ. آپ کے پرخچے اڑا دیے ہیں آپ کے ماں باپ نے، وہ والا بین کر کے موت کا، کہ بندہ سوچا کہ یار اس سے برا واقعہ نہیں. اس کے فوراً بعد کیا واقعہ ہوا تھا؟ اماں نے پیسوں کی کمی کے اوپر جو ایکسپریشن دیے تھے، جو ایموشنل تھرو کی تھی، اس کے بعد آپ نے کہا موت سب سے بری چیز، غربت اس سے بری چیز. یہ 2 کام کس نے کیے ہیں؟ نواز شریف نے کیے ہیں آپ کے ساتھ، حافظ منیر نے کیے. یہ یہودیوں کی سازش تو نہیں ہے. نیتن یاہو تو نہیں آتا تھا آپ کے گھر پہ کہ بیٹا ادھر آؤ تو میں فلسفہ انسانی سکھاؤں، ضابطہ حیات ہمارے پاس ہے. telling me کہ آپ کے ابو آپ کی بیٹی کی تربیت کرے. Did you check up کہ یہ کام تو نہیں کرے؟ وہ دعاؤں سے چیک کرتے ہیں ہم انسان کی اوقات کو، دعاؤں سے چیک کرتے ہیں. پوچھنا ابو سے، ابو میری بیٹی کے لیے کیا دعا مانگتے ہیں؟ پتہ چل جائے گا مسئلہ کہاں پہ. لمبی زندگی کی دعائیں مانگتے ہیں، پیسوں کی دعائیں مانگتے ہیں. بچے سنتے ہیں اور کہتے ہیں بس اللہ اتنا دے سنبھالا نہ جائے. اکثر یہ دعا ماں باپ کے منہ سے، تو پیسے کی محبت جو ہے وہ اتنا دے کہ سنبھالا ہی نہ جائے. بریکٹ میں قارون، یا اللہ میرے بچے کو قارون بنا دے. اتنا اسی کے پاس تھا نا، سنبھالا نہیں جا رہا تھا. 150 اونٹوں پہ کنجیاں آتی تھی نا. آپ کی بچی قارون بننے بڑے اوکے، would you be okay with that? Why؟ بتائیں کیوں قارون نے ایسے کیا کیا؟ نبیہا اجاز مجھے ایک نشانی بتا دو کہ قارون نے گناہ کیا کیا تھا. آپ بتائیں. میں آپ کو 70 نشانیاں بتاتا ہوں قارون نے کیا کیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ unless you know evil, you will not take it out of your daughter, your son, your husband, yourself. سمجھ رہے؟ قارون نے اپنے آپ کو اخلاق سمجھ لیا تھا کہ this is not gonna go anywhere. That's it. باقی سارے گناہ اس کے اوپر شاخوں کی طرح، جڑ تو یہ تھی کہ یہ تو کہیں نہیں جانے والا. سنبھالا نہ جائے، 7 پشتیں کھائیں. نانی یاد آئی؟ وہ محاورہ نا، نانی یاد آ جائے گی. ساحل ادیم پوڈ کاسٹ پہ جائے گا، نانی یاد آ جائے گی.